اللہ رب العزت نے طائف سے واپسی کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج نصیب کیا۔ ذرا غور کیجئے گا ماں بہنیں کہ مصیبت کی جب انتہا ہوتی ہے، کہ جب پریشانی آتی ہے، مصیبتیں آتی ہیں، اور مصیبت اور پریشانی کو اللہ کی بندیاں، اللہ کے بندے اللہ واسطے جھیل لیتے ہیں اور صبر و تحمل کا پہاڑ بن جاتے ہیں، تو اللہ بلندیوں سے نوازتے ہیں۔ مکے کی سرزمین میں آپ کو سب سے زیادہ دبایا گیا، مکے کی سرزمین میں سب سے زیادہ آپ کو کچلنے کی کوشش کی گئی، نتیجہ یہ نکلا کہ مکے کی سرزمین سے آپ طائف گئے، وہاں ظلم کی انتہا ہو گئی، اب ظلم کا کوئی راستہ باقی نہ رہ گیا۔ اب آپ یہاں تشریف لائے تو اللہ نے اپنی شان قدرت دکھلا دی۔ اے میرے پیارے نبی، آپ کا جسم تکلیفوں کو سہ سہ کر تھک چکا ہے، آپ کا جسم زخمی ہو چکا ہے، آپ کی پیشانی کے خون آپ کے قدموں تک آ گئے ہیں، صبر کی انتہا ہو چکی ہے، تحمل کی انتہا ہو چکی ہے، اب آپ کی بلندی کی انتہا ہونی چاہیے۔ چنانچہ کسی نبی کو یہ مقام نہ ملا، کسی نبی کو یہ مرتبہ نہ ملا کہ اسے معراج نصیب ہوئی ہو۔ ساتوں آسمان کا سفر، عرش کا سفر، کرسی کا سفر، پروردگار سے ہم کلامی، جنت و جہنم کی سیر، اللہ اللہ، یہ مقام بلند تو کسی کو نہ ملا۔ یہ مقام بلند ملا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے 15ویں پارے میں کیا ہے۔ اس سے ہمیں آپ کو سبق ملتا ہے، دنیا میں کچھ پریشانیاں آ سکتی ہیں، کچھ گھٹن آ سکتی ہے، تکلیفیں آ سکتی ہے۔ یہ تکلیفیں، یہ گھٹن، یہ پریشانیاں، یہ تکلیفیں کسی بھی راستے سے آ سکتی ہیں، اپنوں سے آ سکتی ہیں، دوسروں سے آ سکتی ہیں، ایمان والوں سے آ سکتی ہیں، غیر ایمان والوں سے آ سکتی ہیں۔ اگر ہم صبر و تحمل کریں، اللہ ہی سے لو لگائے رکھیں، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے رکھیں، اللہ رب العزت بلند مقام دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ عطا فرماتا ہے۔ ہجرت کے بعد، معراج کے بعد کا یہ واقعہ بڑا کہ پھر اب مشورہ ہونے لگا کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ بنو ہاشم جو آپ کے خاندان سے ہیں اور اگرچہ ایمان نہیں لائے تھے، لیکن بہرحال ایک خاندانی نصرت اور خاندانی مدد آپ کے ساتھ تھی۔ اہل مکہ نے ایک فیصلہ لیا بائیکاٹ کا۔ ذرا یہ بھی دلدوز واقعہ سنیے گا کہ اہل مکہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ایک ہی راستہ ہے، یا تو محمد کو ہمارے حوالے کر دیں بنو ہاشم اپنی رضامندی سے، اور پھر ہمیں اجازت ہو کہ ہم ان کو قتل کریں گے، اور یہ کیسے؟ چھپ کر نہیں، بلکہ بنو ہاشم اپنی طرف سے اجازت دیں، ہمارے حوالے کر دیں۔ بنو ہاشم نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اپنے خاندان کے کسی فرد کو جو توحید کی دعوت دیتا ہو، اگر مانو نہ مانو، ہم بھی نہیں مانتے، مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے حوالے کریں تاکہ تم ان کو قتل کرو؟ چنانچہ پھر دوسرا فیصلہ اہل مکہ نے کیا، ابو لہب بھی شامل۔ کیا فیصلہ تھا؟ پورے بنو ہاشم کا، بنو عبد المطلب کے دو بڑے خاندان، ان دونوں خاندان کا بائیکاٹ کیا جائے، لینا دینا، ملنا جلنا، دعا سلام سب بند، کوئی ان سے مل نہیں سکتا، یہاں تک کہ باہر کے جو لوگ کچھ بیچنے آتے وہ بھی ان سے نہیں خرید سکتے۔ خواجہ ابو طالب وغیرہ یہ تمام کے تمام ایک گھاٹی تھی، اس گھاٹی میں چلے گئے۔ 3 سال کا عرصہ میری ماں بہنیں اتنا خطرناک گزرا کہ ماں کے سینے سے دودھ خشک ہو گیا۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے پانی کے قطرے کے لیے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ماں کے دودھ کے لیے، چھوٹے چھوٹے بچے کھجور کے دانے کے لیے تڑپتے تھے، اپنے پاؤں اپنی ایڑی کو زمین پہ مارتے تھے۔ رات کے اندھیرے میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے بلکنے کی آواز مکے کی گلیوں میں پہنچتی تھی۔ اللہ اللہ، مگر ان کفار کے دلوں پر کوئی بھی رحمت، کوئی بھی شفقت نہیں آتی تھی۔ یہاں تک کہ معاملہ ہوا کہ بھوک و پیاس کی شدت سے یہ تمام کے تمام بنو ہاشم اور بنو مطلب، جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی شامل، اللہ اللہ، بھوک کی بنیاد پر چمڑے کو پانی میں بھگا دیتے اور پھر اسے چوستے تھے، اس تسلی کے لیے کہ ہم نے کچھ کھایا ہے یا چوسا ہے۔ اللہ اکبر، یہ بھوک و پیاس کی شدت، یہ بائیکاٹ کی تکلیف بڑی شدید تکلیف تھی۔ 3 سال کا زمانہ گزر گیا، 3 سال کا عرصہ گزر گیا، جس میں تکلیف اور مشقت کی انتہا ہو گئی۔ ماں کمزور ہو گئی، بیٹیاں کمزور ہو گئی، جوان لاغر ہو گئے، بوڑھے بے کس ہو گئے،
रोने और चिल्लाने सिसकने की आवाज़ आने लगी। मगर कुफ़ार मक्का का दिल इतना संग, इतना पत्थर था कि उनके दिल पे ज़र्रा बराबर कोई शफ़क़त ना आती थी। माँ बहनें, ये सारी तकलीफ़ को गौर करो तो उन ख़वातीन ने किस लिए बर्दाश्त किया था, उन औरतों ने किस लिए बर्दाश्त किया था? प्यारे नबी के खातिर बर्दाश्त किया था। और प्यारे नबी ने ऐसी तकलीफ़ को क्यों बर्दाश्त किया था? हमारे और आपके लिए बर्दाश्त किया था। अगर आप उस तकलीफ़ को बर्दाश्त न किए होते और आप कह देते कि मैं बैठ जाता हूँ, अपने पैगाम को छोड़ देता हूँ, माँ बहनें, हमारे घरों में ईमान आता, हमारे दिलों में कलमा आता, हमारी ज़बान पे अल्लाह का नाम आता? हरगिज़ नहीं आता। ज़रा सोचिए उन तकलीफ़ों को। वो सारी तकलीफ़ें हमारे लिए थीं, वो सारी तकलीफ़ें पूरी उम्मत के लिए थी, जिस उम्मत में हम और आप शामिल हैं। 3 साल के बाद फिर एक और वाक़या हुआ। वो बाइकाट ख़त्म हुआ और फिर एक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मौजज़ा ज़ाहिर हुआ। ज़माना गुज़रता रहा। फिर आखिर में अबू जहल वग़ैरह ने यह मशवरा किया कि अब कोई ज़रूरत नहीं है किसी से कहने की, अपने तौर पर अचानक हम लोग उन पर हमला करें और उनको कत्ल कर डालें। चनांचे कत्ल का मशवरा हो गया। अब जब कत्ल का मशवरा हो ही गया कि फ़लाँ रात को, अंधेरी रात में इन्हें कत्ल कर देना है, अल्लाह अकबर। परवरदिगार चाहता उन तमाम के हाथ शल हो जाते, तमाम के तमाम पाँव टूट जाते, तमाम की आँखें धंस जाती। मगर रब्बे करीम का अपना एक अंदाज है कि परवरदिगार अपने नबी की शान आज़मत को दिखलाता है कि देखो मेरा प्यारा नबी का अंदाज कितना अच्छा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने पहले से बता दिया, जिब्रील आए बता दिया, रातों रात आपने हिजरत की। माँ बहनें, ये हिजरत का वाक़या भी क्या अजीब है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकलते हैं, रात का अंधेरा है, दुश्मन आपके घरों पर बसेरा बनाए हुए हैं, मगर अल्लाह की शान कि आपने कुरान करीम की आयत पढ़ी और मिट्टी ली और मिट्टी पर कुरानी आयत को दम किया और फिर उसे बाहर फेंकते चले गए और घर से निकलते चले गए। काफिरों के सामने से आप गुजरे, उनकी आंखों में धूल पड़ गई, किसी को नज़र ही नहीं आया कि जिसके इरादे से हम पूरी रात यहाँ जगने वाले और हमला करने वाले हैं वो हमारी नज़रों के सामने से निकल गया। माँ बहनें, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ से निकले, एक गार में जाकर आपने क़याम किया। गौर करने की बात है, वहाँ खाने पीने का इंतज़ाम किया था। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की साहबजादी हज़रत अस्मा हैं, वो अपने घर में रोटी बनवाती अपनी अम्मी से और छुप छुपा कर किसी एक वक्तों में जाकर उस गार में आपका तोशा पहुंचा देती। अबू जहल को किसी तरह से भनक लग गई, उसने पकड़ा और पकड़ के ऐसा मारा कि हज़रत अस्मा ज़मीन पे गिर पड़ी हैं। जुल्म है, ज़्यादती है, तमाचे हैं, घूसे हैं, मगर उसके बावजूद हज़रत अस्मा ने बताया नहीं कि मेरे हबीब कहाँ पे रूपोश और कहाँ पे पोशीदा हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान। लोगों ने तलाश करना शुरू किया। जब उस गार तक पहुँच गए तो उससे पहले मकड़ी ने जाला दे दिया और बाज़ रिवायत से कबूतर ने अंडा उस पर दे दिया। लोग वहाँ तक पहुँचे और वहाँ से फिर वापस हो गए। इशारा दे दिया अल्लाह ने, अल्लाह की नुसरत पर यकीन रखो, अल्लाह की मदद पे यकीन रखो, हमेशा अल्लाह से मांगते रहो, दुश्मन करीब आ जाएगा। खुदा की मशीयत नहीं होगी, खुदा का इरादा नहीं होगा, दुश्मन करीब आकर भी नाकाम वापस लौटेगा। इससे सबक मिला कि हमें भी अपने अल्लाह से हर मौके पर दुआओं में लगे रहना चाहिए और अल्लाह से मांगते रहना चाहिए ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हर परेशानी से बचाए। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, जिस नबी को अल्लाह ने सारे कमालात से, खूबियों से नवाजा है, वो नबी भी दुनिया में बहुत सी परेशानियों और मुश्किलात और तकलीफ़ के दौर से गुज़रा है, मगर हर दम, हर पल, हर लम्हा उनका दिल अल्लाह से लगा रहा। ज़बान पे याद इलाही है, ज़बान पे अल्लाह का ज़िक्र है, ज़बान पे अल्लाह का शुक्र है, और मुसीबत है तो दिल में अल्लाह के सामने सब्र व तहम्मुल है। ये हमें अपनाना चाहिए और ऐसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को हमें अपनाना चाहिए। ऐसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगियों को देखें, जो सारी तकलीफ़ें आपने बर्दाश्त की हैं, मगर उन तकलीफ़ों के बाद
جب مدینہ منورہ تشریف لے آئے ہیں تو مدینہ منورہ کے اندر وہ تکلیفیں نہیں تھیں جو مکی زندگی میں تھیں، مگر اس کے باوجود ذرا غور کیجئے، اس کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حال ہمارے اور آپ کے لیے کیا تھا؟ ہمارے اور آپ کے لیے آپ کا حال یہ تھا کہ قرآن کریم کی آیت تلاوت کرتے کرتے رو پڑتے تھے، کس کے لیے؟ امت کے خاطر۔ چنانچہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، روایت میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اے پروردگار، آپ بڑے ہی معاف کرنے والے ہیں، اگر آپ عذاب دیں گے میری امت کو، اگر بندے کو، میری امت کو آپ عذاب دیں گے تو اللہ یہ تو آپ کے بندے ہیں، اور اگر آپ نے معاف کر دیا تو اللہ آپ بڑے غلبے والے، حکمت والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی امت کے خاطر اتنا روئے، ہمارے آپ کے خاطر اتنا روئے کہ بے ہوش ہونے کے قریب ہوئے۔ جبرائیل تشریف لائے، جبرائیل امین نے فرمایا، پروردگار نے کہا آپ اپنی امت کے خاطر اس قدر روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں کہ بے ہوش ہو جائیں، اللہ نے بھیجا ہے پروردگار آپ کو راضی کر دے گا، پروردگار آپ کو خوش کر دے گا، یعنی آپ کی امت کو اللہ اس درجہ معاف کرے گا، اس درجہ اتنی مقدار میں معاف کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اے میری ماں بہنیں، جو نبی اتنا بڑا نبی ہے، جس نبی کی شان عظمت کو بیان نہیں کیا جا سکتا، جس کے مقام و مرتبے کو 24 گھنٹے میں کہا نہیں جا سکتا، وہ نبی ہمارے لیے، آپ کے لیے آنسو بہاتا ہے۔ اب سنیے، ایسے آنسو بہانے والے نبی کے ساتھ کیا ہمیں آپ کو محبت نہیں ہے؟ یقیناً ہے۔ اگر ہے تو اس محبت کا تقاضا اپنی زبان سے درود پاک ضرور پڑھا کیجئے۔ یہ ماہ ربیع الاول ہے، اسی مہینے میں نبوت کا تاج چمکا تھا، اسی مہینے میں نبوت کی زینت آئی تھی، اسی مہینے میں جمال کائنات ظاہر ہوا ہے۔ اے میری ماں بہنیں، اس لیے درود پاک کو اپنی زبان سے درود پاک کے ذریعے تر و تازہ رکھیے۔ اسی طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ فرمایا کہ سنو، اللہ نے ہر نبی کے واسطے، اللہ نے ہر نبی کو ایک خاص موقع دیا تھا، وہ خاص موقع کے بارے میں وعدہ تھا کہ ایک ایسا موقع ہے جو آپ دعا کریں گے وہ دعا فوراً قبول ہو جائے گی۔ ہر نبی نے دنیا میں وہ دعا کر لی، اللہ نے مجھے وہ خاص موقع دیا ہے، آپ وہ دعا کریں گے فوراً دعا قبول ہو جائے گی۔ اللہ اللہ، پیارے نبی کی شفقت کو دیکھو، رحمت کو دیکھو، لگاؤ کو دیکھو، اپنی امت کی فکروں کو دیکھو، ہماری آپ کی نجات کی فکروں کو دیکھو۔ پیارے نبی نے فرمایا، سارے نبی نے دنیا میں دعا کر لی، میں نے اس دعا کو پوشیدہ رکھا ہے، میں نے اس دعا کو بچائے رکھا ہے، محشر کے میدان میں میں وہی دعا کروں گا جو دعا کا موقع اللہ نے ہمیں دیا۔ وہ کون سی دعا آپ کریں گے؟ یقیناً وہی دعا کریں گے، اے میرے اللہ، میری امت کے مردوں کو، میری امت کی عورتوں کو اللہ بلا حساب معاف کر دے۔ یقین جانیں اللہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا، نبی کے صدقے انشاءاللہ ہماری مغفرت ہو جائے گی۔ جو نبی ہمارے خاطر ایسی فکر کرتا ہو، آنسو پہ آنسو بہاتا ہو، خدا کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہو، پیشانی سجدے میں جھکاتا ہو، پاؤں جس کے ورم ہو جاتے ہوں، راتوں کو جاگتا ہو، دن میں گلیوں میں چل کر ایمان کی دعوت دیتا ہو، ایسے نبی سے ہماری محبت نہ ہو، ہمارا عشق نہ ہو، ہمارا تعلق نہ ہو، ایسے نبی کی سنتیں ہماری زندگی میں نہ ہو، تو ماں بہنیں، ہم کون سا منہ لے کر محشر کے میدان میں، جبکہ پیاس کی وجہ سے ہماری زبان سوکھ رہی ہوگی، کسی کے حلق میں کانٹے چل رہے ہوں گے، ہم کون سا منہ لے کر پیارے نبی کے سامنے جائیں اور یہ کہیں کہ ہمیں آپ اپنے دستے مبارک سے، اپنے پیارے ہاتھ سے آپ ذرا ہمیں جام کوثر پلا دیجئے؟ کس منہ سے جائیں گے؟ نہیں، اگر ہماری زندگی میں صلاۃ و سلام ہے، درود پاک ہے، کثرت سے درود پاک ہے، دل میں آپ کی محبت و عظمت ہے، زندگی میں آپ کی سنت ہے، آپ کے سنت و آپ کی باتیں ہیں، انشاءاللہ آپ کی شفاعت ہمیں اور آپ کو حاصل ہوگی۔